اس کے بعد دوسری صورت آل عمران، طویل صورتوں میں بھی اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ترتیب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے فوراً بعد ہے، اور اس کی 1 سے 91 آیات ہم اس پارے میں پڑھتے ہیں۔ دونوں میں بڑا ربط ہے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ میں دعا کی تھی غیر المغضوب علیہم، اس پہ سورۃ بقرہ میں کافی باتیں ہو گئیں، ولدالین پہ اس صورت میں بات ہوگی۔ ٹوٹل 200 آیتیں ہیں اس میں۔ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی شروع کی جو 83 آیات ہے، یعنی 83 آیات ہے نا، یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی جب نجران سے نصارہ کا ایک وفد تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا 9 ہجری میں کہ ہمیں اسلام بتائیے کیا۔ تو پھر اس میں آپ فیل کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں، اور بعد میں پھر ان کو دعوت مباہلہ بھی دی گئی۔ آپ کے میرے لیے یہ صورت کیا ہے؟ اگر ذرا سے اس صورت کے مضامین کا ہم تجزیہ کر لیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے سلاٹس آپ کو اس صورت کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ پہلی 32 آیتیں 1 سے 32 تمہید ہے، یعنی بیس بنائی جا رہی ہے۔ پھر آیت 33 سے 63 میں عیسائیوں کے گمراہ کن تصورات کی نفی ہے، وہی وفد نجران کو بتایا جا رہا تھا۔ پھر آیت 64 سے 101 میں تحویل امت کا مضمون ہے، یعنی انشاءاللہ ہم جب ان آیات پہ جائیں گے تو آپ ان ساری باتوں کو سمجھیں گے۔ پھر آیت 102 سے 120 میں اہل ایمان کے لیے جامع ہدایات بھی ہیں، اور اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی کی بھی بات ہے۔ آیت 121 سے 180 جو طویل حصہ ہے، یہ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ ہے، اور آیت 181 سے 200 میں اہل کتاب کے گمراہ کن تصورات کی نفی بھی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایات ہے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک نٹ شیل میں آپ کو پوری صورت کا خلاصہ مل گیا۔ آئیے ذرا اس کو 1 بائی 1 ڈسکور کرتے ہیں۔ پہلی 6 آیات 1 to 6 ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ تعالیٰ ہے کیا، کون ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران میں ربط ہے۔ دونوں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، اور دونوں میں شروع میں توحید کا ذکر ہے، اور دونوں کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے دعائیں ہیں۔ سورت آل عمران کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں دعائیں بہت ہیں، اس میں ایک بھی حکم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں تو بہت سارے احکامات تھے، بڑی پولائٹ سی سورہ ہے۔ تو شروع ہوتی ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جیسے آیت الکرسی شروع ہو گئی۔ اور اس میں شروع میں آپ دیکھیے کہ تورات اور انجیل کی بھی بات ہے، کیونکہ جب کسی کو بھی کوئی دین کی بات سکھانی ہوتی ہے نا تو ان کی بات بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیے تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے۔ آپ کو مجھے اپنی صورت پہ کبھی بھی ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی کی شکل کو ڈسکس نہ کیجیے، کون خوبصورت ہوگا یا آپ کے خیال میں بدصورت ہوگا، مذکر ہوگا کہ مؤنث یعنی بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، مکمل ہوگا یا نامکمل یعنی ناقص الخلقت ہوگی یا تام الخلقت یعنی بعض جب ہینڈی کیپڈ لوگ ہو جاتے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی ڈیسائیڈ کر دیے۔ تو آپ اور میں اپنے لیے لکھیے کہ ہم اللہ کا فیصلہ ہیں، اس لیے کبھی ظاہری شکل و صورت پہ بات نہ کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کلچر میں 3 مواقع پہ شکل و صورت کی بہت بات ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا کیسا ہے، اس کے ناک سے لے کے کانوں بالوں سب کو جوڑتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر دوسرا شادی کا موقع، اور تیسرا میت پہ نور تھا کہ نہیں، ان سب چیزوں سے اوپر آ جائیے۔ اسی لیے پھر آگے آیت نمبر 7 سے 9 میں فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت لے لیتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں اور کچھ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ آیت میں هو الذی سے بات شروع کر کے 2 لفظ اگر آپ ہائی لائٹ کریں، آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو جب بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا تو آپ کو 2 طرح کی آیتیں دکھیں گی۔ ایک کو کہتے ہیں محکمات، حکم والی، سیدھی سیدھی، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، کسی چیز سے کبھی روک دیا جاتا ہے، اس میں عموماً احکام ہوتے ہیں، قصے ہوتے ہیں، حکایتیں ہوتی ہیں جن کا مفہوم بڑا واضح ہے، پلین آیتیں جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور ابھی سورہ بقرہ کی بہت سی پڑھ چکے۔ دوسری آیتیں جن کو آپ متشابہات کہتے ہیں، شبہ لگتا ہے، یہ کیا ہے جو آپ کی عقل سے اوپر ہے،
جن کی حقیقت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. مثلا اللہ کی ہستی، اللہ کیسے ہے، عرش کیسا ہے، قضاء و قدر، تقدیر کیسی ہوگی، کیا ہوگا، جنت جہنم. اب یہ دو قسم کی آیتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایک اللہ نے آپ کو اس دنیا کے مسائل بتائے اور دوسرے اگلے جہان کے لیے باتیں ہیں. لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، تو وہ شبہ والی باتوں پہ بہت بات کرتے ہیں. اسی لیے پھر دلوں کے ٹیڑھ پن اور فتنے پیدا جو ہو جاتے ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہاں ایک دعا سکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 8 میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آج کے دور میں اس دعا کو یاد کرنا، شعور سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ بڑے غیر مخصوص طریقے سے اپنے بچوں کو یہ آیتیں پڑھوا دعائیں یاد کرا دیں، کیونکہ باہر کی دنیا میں بہت سے فتنے ہیں. جب سے سوشل میڈیا عام ہوا، گیجٹ ہاتھوں میں آ گئے، غیروں کے افکار، نظریات ہماری نسلوں کے اوپر مسلط کیے گئے، تو یہ دعا شعور کے ساتھ مانگنی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 13 میں کفار کے لیے وعید ہے، یعنی جو اللہ کا انکار بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس جو خاص طور پہ اللہ کو نہیں مانتے نا، ان کے پاس مال اور اولاد بہت ہوتے ہیں. وہ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ، اور برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تسلی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ایسا ہو. مثلا دیکھیے کہ فرعون دنیاوی دولت کا سمبل تھا، اب اس کا انجام کیا ہوا؟ پانی میں ڈوبا. تو دنیا کی دولت اور مال دوسروں کا دے کر رشک نہیں کرنا. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا، ان کے مال اور اولاد ان کو فائدہ نہیں دیں گے. یاد رکھیے کہ حق اور باطل کا مارکا ہمیشہ ساتھ ساتھ چلا، لیکن فتح ہمیشہ حق کو ہوئی. تو اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا کو ضرورت کا لیجئے، آخرت کو ہمیشہ کا رکھیے. پھر آیت نمبر 14 سے 15 میں دنیا بمقابلہ آخرت، اس کا یہ تھیم لیجئے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. یعنی اس میں گن گن کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پوائنٹر رکھ کے، اللہ نے ہمارے ویک پوائنٹس دے دیے. بیٹے بھی اچھے لگتے، خزانے، سونا چاندی، گھر اور انعام، یہ سارا کچھ بتا دیا. ذالک متاع الحیات الدنیا. کیا پتا چلا کہ یہ بتانے وہم و گمان ہے، دل لگتا ہے ان چیزوں میں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پھر بنائی کیوں؟ تو یہاں آپ نوٹ کیجئے گا کہ شہوات کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مشتہیات، وہ چیزیں جو طبعی طور پہ بندے کو اچھی لگتی ہیں. اس میں رغبت ہوتی ہے، یہ بری بات نہیں. بیٹوں سے محبت کرنا، بیویوں سے محبت کرنا کوئی بری نہیں. اللہ کے نبی کو تو خود بہت محبت تھی، ٹھیک ہے. اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں سے محبت کی جائے. لیکن دل میں کیا ہو کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے. دنیاوی اسباب کو درست طریقے سے استعمال کیجئے اور آخرت کے لیے مفید بنائیں. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ دنیا کا مال اسباب آخرت کی کشتی کو چلانے کا پانی ہے، لیکن اگر وہی پانی زیادہ بڑھ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا. تو آسان لفظوں میں جو بات ہے آپ کے میرے لیے وہ یہ ہے، دنیا میں آپ کو جو بھی نعمت ملی ہے نا، اس کو آخرت بنانے کے لیے استعمال کریں. یہ چپو ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے گا، اور اصل کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. پھر آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں کیا ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا. آپ بھی اور میں بھی اپنے لیے اس کو دعا کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ اے اللہ، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور وہ کون ہے؟ الصابرین والصادقین. کچھ خوبیاں ہیں، صبر کیجئے، سچ بولیے، اللہ کے آگے قنوت یعنی عاجزی اور دوام رکھیے. اور پھر منفقین، خرچ کرنے والے، اور مستغفرین بالاسحار، سحریوں کے وقت دعائیں مانگنے والے. اگر آپ اس پورے سینیریو کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ایمان والے کو ہر وقت فکر لگی ہوتی ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ نیکی تو کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ جو صابرین اور صادقین ہے، آج اس کو اپنے لیے گول بنائیے. اگر آپ ان ساری آیتوں کو ایک فلو چارٹ میں دیکھیں نا، تو ان آیات میں محبوب بندوں کی 5 صفات ہیں. جلدی سے نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں.
नंबर 1 साबिर, रास्तबाज, सच बोलने वाले, शरीयत पर अमल करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और नेकियों पर इतराते नहीं, फख्र नहीं करते। इस पे एक हदीस भी अल्लाह के नबी की सही मुस्लिम में 1772 कि जिसमें फरमाया कि बरकत और रिफ़त का मालिक हमारा रब है। यानी सारी बरकत जो आपके माल में, औलाद में, घर में होगी ना, ये अल्लाह की तरफ से है। और हर रात को जब आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है ना रात का 1/3 यानी आखिरी थर्ड जो होता है, तो उसमें अल्लाह ताला हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाते हैं और कहते हैं कौन है जो मुझे पुकारे और मैं इसकी पुकार सुनूं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसको दूं, और कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको बख्श दूं। क्या पता चला कि दुनिया में कोई बादशाह आपको दिन रात में नहीं देने को तैयार, उनसे मांगे तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो अल्लाह ताला नाराज होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे ये अता फरमा दे। इसके बाद आयत 18 में एक बड़ी खूबसूरत बात है, और वो क्या है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने क़याम अदल किया है दुनिया में, दुनिया अदल पे कायम है आप कह लीजिए। शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा में इस आयत में जो आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी बात है वो क्या है, अल्लाह खुद इस बात की गवाही देता है कि मैं इलाह हूँ, और फरिश्ते और उलुल इल्म। उलमा कहते हैं कि इल्म की शान जिस तरह इस आयत में बयान की गई है कहीं और नहीं, कि अल्लाह ने अपने और फरिश्तों के साथ उलुल इल्म, इल्म वालों का जिक्र लिया। तो आप भी और मैं भी दुआ भी करें, ख्वाहिश भी करें, इरादे भी रखें कि हमने इंशाल्लाह इल्म को हासिल करना है। इसके बाद आयत 19 का टॉपिक क्या है, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनिया में भी और आखिरत में भी कबूलियत सिर्फ दीन इस्लाम की है। और दीन इस्लाम क्या है, इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी है। याद रखिए कि इस्लाम महज मजहब नहीं है, इट्स नॉट अ रिलीजन, बल्कि इस कोड ऑफ लाइफ, प्रैक्टिकल है। यानी इस्लाम इज़ नॉट अ थ्योरी, इस्लाम एक रिटन किताबचे का नाम नहीं है। ये सिर्फ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने या उम्रा करने, हज करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम क्या है, नबी सल्लम की पैरवी करते हुए, इत्तबाए रसूल करते हुए अल्लाह की फर्मा बरदारी का नाम है। जब लोग ना माने तो उनका झगड़ा, आयत 20 में अल्लाह ने कह दिया कि अगर लोग आपसे झगड़ा करते हैं फ़इन हाजू का फ़कुल अस्लम तो वजहिया लिल्लाह, हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारे चेहरे अल्लाह के आगे झुक जाएं, ज़िंदगी के हर मामले में हम अल्लाह ताला के साथ हों। इसके बाद आप आयत 21 से 25 में अहले किताब के जराइम है, क्या जुर्म उनसे हो गए थे। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना से लेके वहुम ला युज़लमून तक की आयतों में अल्लाह ने अहले किताब के जराइम की लिस्ट बता दी। खुलासा कर लें तो क्या बनता है, अल्लाह का पसंदीदा दीन हर दौर में एक ही रहा, हर दौर के नबी ने इस्लाम ही की दावत दी थी। दूसरी बात है कि दीन में इख्तलाफात लोगों की ज़िदबाजी, तासुब और मुफाद परस्ती की वजह से है, यानी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो लोगों को आपस में लड़ाती हैं। फिर अगली बात पता चलती है कि क़यामत के दिन हर शख्स को अपने अमाल का पूरा बदला मिलेगा। ज़रा सोचिए, क्या मैं अपने हर अमल की जज़ा या सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ रंग नस्ल फ़ायदा नहीं देगी, गोरे काले अरबी अजमी का फ़र्क नहीं आएगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 26-7 में अल्लाह ताला की अज़मतें हैं। यहाँ फिर दुआ आ रही है। आज तो आप बहुत सारी दुआएं मांगिए ताकि अल्लाह ताला आपको आपकी कोशिशों से जो ना दे वो आपकी दुआओं से मिले। और वो दुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क वाली दुआ है, बिगैरी हिसाब तक, जिससे पता चलता है कि बादशाह को गधा बना दे, गधा को बादशाह बना दे। तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। हमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसके हर फैसले में भलाई है। तो आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आप तो सबके हालात बदल सकते हैं, अल्लाह आप मेरे भी काम कर दें। बीमार है तो अल्लाह मुझे सेहत दे दें। दूसरों को क्या कहना, आप अल्लाह से कहिए अल्लाह मुझे सेहत दे दे। औलाद नहीं, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे। जिसको अल्लाह से निस्बत मिल गई, जिसको अल्लाह ताला की शान पता चल गई, उसके लिए तो फिर कोई बात मुश्किल नहीं रहती। फिर उसके बाद आयत 28 में कुफ्फार को मोमिनों के मुकाबले में दोस्त न बनाने की बात है। ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया। आप देखिए कि लफ्ज़ औलिया
یعنی آپ دیکھیے کہ لفظ ولی بہت اہم ہے. آج ہمارے ہاں اس لفظ کو بھی زیادہ سمجھ نہیں پاتے، تو دشمنوں سے یا غیر مسلموں سے تعلقات جائز ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، آپ ان کی دکانوں سے چیز خرید سکتے ہیں، اگر وہ کسی تکلیف میں ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ولی نہیں بنا سکتے. اور ولی اولیاء ایک ہی لفظ ہے، جمع اور واحد کا فرق ہے. ولایت دلی تعلق کو کہتے ہیں، خصوصی تعلق ہو، یعنی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی دوستی نہ ہو. یو ول ناٹ لائک دیئر ڈیلنگس، دیئر وے آف لائف. آج ہم مروب ہیں، یعنی غیر مسلموں سے عمدہ برتاؤ کیا جا سکتا ہے لیکن دوستی ایمان والوں سے ہوگی. اب آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو اتنا سمجھ نہ آئے، لیکن باہر کی دنیا میں رہنے والے اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو جتنا جس کے قریب رہتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے دل میں سے کفر کی نفرت ختم ہو جائے، یا ان کے غلط طریقے، مطلب ان کے کپڑے ہیں، ڈریس کوڈ ہے، ان کے طور طریقے بولنے چالنے کے، وہ چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں. اس سے بچنا چاہیے. اور آیت 29 سے 30 میں ٹاپک کیا ہے؟ اللہ انسان کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے. ذرا سا سوچئے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی سب باتیں پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. کیسے؟ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپا لو جو تمہارے سینوں میں، یا ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ. آپ اور میں یہاں بیٹھے کیا ہر ایک کی ہر بات جانتے ہیں؟ آپ اور میں کیا سوچ رہے ہیں اس وقت، کیا کسی کو نہیں پتا؟ اللہ کو پتا ہے. تو پتا کہ چلا کہ اپنے اندر اور باہر کی اصلاح کرو، ورنہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، کل قیامت کے دن آپ کا میرا ہر اچھا اور برا عمل سامنے لایا جائے گا. اور اس وقت پھر ایک انسان کو حسرت ہوگی کہ میں نے ظاہر کو چمکایا تھا، میں نے دل کو کیوں نہ چمکایا. اور اس دن پھر خواہش کیا ہوگی؟ تود ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اللہ میرے اور میرے گناہ کے بیچ میں بہت دوری ہو. اور وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یہ 2 دفعہ آیت آئے گی ابھی کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہر اور باطن کو چونکہ جانتا ہے، اور انسان کا ہر نیک اور برا عمل محفوظ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ابھی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اب یہ محفوظ ہو گئی، آپ کے میرے نامہ اعمال میں بھی سب سیف ہو رہا ہے. پھر آیت 31 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تذکرہ ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بہت پیارا ٹاپک ہے. اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول ہے. کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو اتباع رسول زندگی کے تمام معاملات میں مطلوب ہے. آپ اور میں بالکل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھیں، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لائف سٹائل سے گزر رہی ہوں؟ پھر آیت 32 سے پتہ چل گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اطاعت رسول سے اعراض کفر ہے. یعنی شادی، بیاہ، خوشی، غم، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھیے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ اطاعت یعنی بات ماننے کے بغیر محبت کا دعویٰ بالکل دھوکہ ہے. اب بھی ربیع الاول آتا ہے تو لوگ بڑی نعتیں بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے چلنے میں، پھرنے میں، شادی میں، حال حلیے میں، بچوں کو پالنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اب دیکھیے سورت کا نام تھا آل عمران. کیوں؟ یہ بات آپ کو آیت 33 سے آنورڈ 36 اور اس کے آگے چلے گی. آل عمران کون تھے؟ عمران کا گھرانہ کون ہے؟ اور ان پر اللہ کی کیا عنایات ہوئیں؟ یعنی آل عمران پر عنایات ربی. اور آیت شروع ہوتی ان اللہ اصطفیٰ سے. چنے ہوئے لوگ، یعنی انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے. حضرت مریم کی ماں جن کا نام روایات میں بی بی حنا آتا ہے، وہ اللہ کی چنی ہوئی خاتون تھی. ابھی مریم ماں کے پیٹ میں تھی تو ماں نے نیت کر لی تھی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے پیٹ کے بچے کو تیری نظر کرتی ہوں. اس کو نظر تبرو کہتے ہیں، نیکی کی نیت. باپ نہیں تھا، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جو بیت المقدس کے ٹیک کیئرر تھے. لیکن ہوا کیا؟ فلما وداعت تھا قالت، کیا کہنے لگی کہ اللہ آپ نے تو مجھے بیٹی دے دی. اس دور میں یہود میں عورتوں کا دین کے لیے خاص ہونا اس کا کوئی رواج نہیں تھا. جیسے آج کچھ مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے بند ہے نا، کہتے ہیں عورتیں نہیں مسجد جا سکتی، تو عورتیں کہتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم بازار جائیں گی.
پھر ہم کلبوں میں جائیں گی، مالز میں گھومیں گی. اسی طرح اس دور میں بھی تھا. تو جب بیٹی ہوئی تو پریشان ہو گئی، لیکن اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دے کر کیا بتایا کہ میں نے اس بیٹی سے کام لینا ہے. عورت سے جو کام لیا جا سکتا تھا، یعنی عیسیٰ کی پیدائش، وہ مرد سے نہیں لیا جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ جب مریم پیدا ہوئیں تو ان کی نانی نے، یعنی ان کی ماں نے مریم کے بچوں کے لیے بھی دعا کر دی. تو کیا پتہ چلا کہ جو نیک مائیں ہوتی ہیں وہ اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی تمنا بھی کرتی ہیں اور دعائیں بھی کرتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں آپ کو مجھے جو ایک پیغام ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنوریں تو پیٹ سے ہی، ابھی بچہ پیٹ میں ہے تو اس کی تربیت کا سفر شروع کر دیں. یعنی جتنا بچہ ابھی چھوٹا ہو اتنی اس کی تربیت کرنا آسان ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ شروع میں کسی چیز کو موڑنا چاہیں تو وہ آرام سے مڑ جاتی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو پکی ہوتی ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اب اگلی آیتوں میں حضرت مریم کی جوانی کا قصہ آیت 37 سے 38 میں بتا دیا کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے. دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کے اسباب ہیں جو ہر ایک ارد گرد میں دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا. باپ بھی نہیں تھا. حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے انہوں نے ان کو پالا. اب جب حضرت مریم بڑی ہوئیں اور وہ عبادت گزار خاتون تھی تو ان کے خالو جب آ کر دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بن موسم کے پھل ہیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ مریم قالت ہوا من عند اللہ. حضرت مریم نے ان کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا. تو فوراً حضرت زکریا کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے. تو ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا اور کیا دعا کی تھی؟ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے. انک سمیع الدعا. بوڑھے بھی تھے، بیوی باچ بھی تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے لوگ مایوس نہیں ہوتے. آپ کے میرے لیے بھی عمل ہے. اگر آج آپ 50 یا 60 سال کی بھی ہو چکی ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیتے ہیں. اور پھر وہی مریم جب جوان ہوئی تو حضرت یحییٰ کی معجزانہ ولادت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ آپ کو ملتا ہے. اور آیت 42 سے 44 میں حضرت مریم دنیا کی تمام عورتوں پہ فوقیت رکھتی ہیں، ان کا تذکرہ ہے. وہ بچیاں جو جوانیوں کو پاک کر لیتی ہیں، اللہ ان کو نسلوں کے لیے چن لیتا ہے. تو آج بھی اگر ایک عورت، ایک بچی چاہتی ہے کہ وہ چنی جائے تو اس کو اپنی جوانی کو پاک رکھنا پڑے گا. پھر آیت 45 سے 47 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ ہے کہ کیسے بن باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور ان کو بہت ساری خوبیاں بھی عطا کی. کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے فرزند نہیں، بلکہ اللہ کے چنے ہوئے مقرب، چوزن، کلوز بندے ہیں. پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسان اور مشکل کا تصور انسانوں کے لیے ہے کہ بن باپ کے بچہ پیدا کرنا مشکل ہے یا آسان. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے کچھ نہیں بعید، کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی مشکل نہیں. اور پھر کن کی بات ہے، اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کن سے کر دیتے ہیں. کہہ لیجئے کہ وہ الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا ارادہ ہے. فَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، لفظ بھی ارادے کے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ کام کروا لیتے ہیں. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش میں بہت کچھ تھا. کہانی آگے بڑھتی ہے. آیت 48 سے 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اللہ نے ان کو مختلف معجزات دیے تھے. پرندہ مٹی کا بنا کر اس میں پھونکتے تھے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا. پھر اسی طرح مادرزاد اندوں کو بینائی مل جاتی تھی. طب کا بہت رواج تھا اس دور میں، اس لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کچھ ایسے معجزات دیے اور کچھ اور جو ان کی باتیں تھیں جس کو آپ ان آیات کے ترجمے سے بھی جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر آگے کہانی آگے بڑھتی ہے. حضرت عیسیٰ جوان ہو گئے، اللہ نے ان کو نبی بنا دیا. تو آیت 50 سے 51 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے جس میں انہوں نے صاف طور پہ لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے لیے کچھ حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال کروانے آیا ہوں. یہود کے علماء نے بہت ساری چیزوں کو ادھر ادھر چھیڑ دیا تھا، مس پلیس کیا تھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے وہ چیزیں کی. لیکن جب بھی کسی نے حق پیش کیا مخالفت ہوئی.
حضرت عیسیٰ کو جو سولی پہ چڑھایا گیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی کہ وہ تنقید کرتے تھے. انہوں نے سود کو حلال قرار دے لیا تھا، حضرت عیسیٰ نے آ کے اس پہ بات کی. تو آیت 52 54 میں پھر ریئیکشن ہے، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور کچھ حواریوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ آیت 52 54 میں، اور یہ آگے بھی آئے گا. پھر آیت 55 سے 58 کو لیں تو حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ کیسے اٹھایا گیا، یعنی رفع آسمانی کی بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا تھا، یہ چیز ہے. اور آیت 59 سے 60 یا بالکل پارے کا اینڈ چل رہا ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کی مثال آدم سے دی گئی. کیوں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. نصارہ کا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو بھی منا لو. تو گویا کہ ان کو ان کی دلیل کی زبان سے روکا گیا. پتہ کیا چلا کہ باپ کے بغیر بچے کو پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ماں باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کرنا ہے. کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اب وہ جو نجران سے وفد آیا تھا نا، آگے ان کو مباہلے کی دعوت ہے. جب دلائل سے دو گروہ آپس میں بات نہ سیٹل ڈاؤن کریں تو پھر ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے. تو فمن حاجک سے لے کے بالمفسدین تک ان کو دعوت دی گئی. اس میں آپ کو مجھے ایک بہت خوبصورت پیغام ملتا ہے آیت 64 میں، کامن گراؤنڈ پہ دعوت دیجیے. دعوت کا خوبصورت اسلوب کیا ہے کہ شروع میں اختلافی باتیں نہیں چھیڑنی. آپ گھر والوں سے بات کریں یا باہر والوں سے، ایسی انصاف والی بات کریں جو سب میں برابر ہو، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات شروع کر کے دعوت دیجئے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی وہ بات جو تمہارے اور ہمارے بیچ میں برابر ہے. اور وہ کیا تھا؟ کلمۃ سواء، لا الہ الا اللہ. اس کو وہ بھی مانتے تھے، آج مسلمان بھی مانتے ہیں. اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریعت سازی کا حق نہ دینا، یہ ہے وہ کامن تھنگس. تو یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی کہانی جب پوری ہوتی ہے تو آگے اب حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے میں اینڈ پہ یہود کو بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑا گیا تھا، کیونکہ ہر گروہ انہی کے ساتھ جڑتا ہے. تو یہاں اب اہل کتاب کو حضرت ابراہیم کی پیروی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے فور فادرز میں حضرت ابراہیم کو دیکھ لو تو وہ کیا تھے؟ ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانیہ. کیونکہ یہ تو مذہبی دونوں بعد میں شروع ہوئے. بالکل وہی جھگڑے ہیں جو آج مسلمانوں کے بھی اختلافی طور پہ پھر مختلف ائمہ کرام سے نسبت کیا ہے. تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی لوگوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حضرت ابراہیم کی پیروی کی دعوت دی. پتہ کیا چلا؟ کسی دین یا شخصیت سے نسبت کے لیے اس سے محبت عقیدے کی حد تک ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پہ بھی ضروری ہے. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت تو جوڑتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. حق پر عمل نہ ہو تو صرف نسبت فائدہ نہیں دیتی. اللہ کرے ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے. اور اب پارے کینٹ پہ 69 سے اگر 71 دیکھیں تو اس کا ٹاپک لکھیے، اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی. آپ میں مانے نہ مانے، اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں سے دشمنی محسوس ہوتی ہے. وہ دل میں حسد اور بغض محسوس کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ آیت 72 74 میں شعوری منافقت کی بات تھی. ایک سازش کی تھی اس گروہ نے کہ رات کو مسلمان ہو جاؤ تو دن میں پھر واپس چلے جانا اپنے دین پہ، تاکہ جا کر تم بتا سکو کہ نہیں نہیں ہم تو اسلام پہ گئے تھے لیکن وہ تو اچھا دین نہیں. یہ سازش تھی. آج بھی ایسی بہت ساری کانسپریسیز موجود ہیں جس کو ہم مسلمان سمجھ نہیں پاتے. اب جب ان پچھلی کتابوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں آتا ہے یہ سارے برے تھے کیا؟ نہیں، سب برے نہیں تھے. اللہ عدل کا ساتھ عدل کرنے والا ہے. آیت 75 سے 77 میں دیکھیے تو بتا دیا کہ اہل کتاب میں نیک لوگ بھی ہیں، یعنی سب کو برا نہیں کہتے. اور وہ کتنے نیک ہیں؟ ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ایک دینار بھی ان کو دے دو گے تو وہ اتنے امانت دار ہیں کہ وہ واپس کریں گے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں بھی لے لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے.
کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کی طرح اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ نیک موجود ہیں، اور پھر ان کے علماء کی خیانتوں کا تذکرہ جو کہ پیچھے پہلے پارے میں یہود کے علماء کی تھی، یہاں واپس اسی پہ ذکر ہے کہ وہ دنیا کے فائدے لینے کے لیے اپنی کتابوں کو بدل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید دی کہ قیامت کے دن نہ تو وہ ان کو دیکھیں گے، نہ ان کو معاف کریں گے، اور ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ علم کی خیانتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کیا پتہ چلا کہ الفاظ اور عبارات میں تحریف کر کے مذہب کی حیثیت کو بگاڑنے کی کوشش کرنا اس قوم کی ایک خاصیت تھی۔ اللہ نہ کرے آج امت مسلمہ کے کچھ دیندار بھی ایسا ہی کریں۔ آیت 79 سے 80 میں میسج کیا ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، کیونکہ نبی تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ کونو ربانی جین۔ آیت 79 میں آپ لفظ دیکھ لیجئے، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، کیونکہ نبی شرک کی تعلیم دے گا تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد بہت اہم بات آیت 81-82 میں انبیاء کرام سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے نبی آ جائیں تو تم ان کو مانو گے۔ یہ نمبر نوٹ کیجئے گا، کیونکہ ایک اللہ کے ایک ہونے کا وعدہ ہے، وہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ایک عہد ہے۔ اس کی روشنی میں آج ہر یہودی اور نصرانی کو مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پھر بتا دیا کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا۔ اور اگلی بات یہ کہ ہر نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ امت مسلمہ نسلی اور قومی عصبیت سے پاک ہے، اس لیے سارے نبیوں کو مانتی ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، جبکہ پچھلی قومیں کہیں نہ کہیں رک گئیں۔ اور پھر آگے آیت 85 کا میسج کیا ہے؟ قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے سوا دوسرا دین لے کر آئے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ دیکھیے جعلی نوٹ چلتا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے ایسے جعلی ڈالر ہو تو وہ امریکہ میں چلے گا؟ بس یہی مثال ہے۔ جعلی دین قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اور آیت 86-89 کا میسج کیا ہے کہ حق پہچان لینے کے بعد کفر کرنے کا انجام کیا ہے؟ کیسا بندہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہے اور اس پہ فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ساری چیزوں سے بچائے۔ حق پہچان لینے کے بعد کفر کرنے کا انجام ہے۔ کیا پتہ چلا؟ گناہوں کی مغفرت اور نجات کے لیے توبہ اور اصلاح دونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے کے بعد اس کو ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری آیتیں پارے کی آیت 90-91 اس کا تھیم لکھ لیجئے، کفر پر اڑے رہنے کا انجام کیا ہے؟ کیسے لوگ قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی دینا چاہیں تو ان سے قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ وہ توبہ ہے جو موت کے وقت ہوئی تو قبول نہیں۔ اس کے برعکس توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور قرآن میں پارڈن یعنی کچھ خرید کے کچھ بیچ کے لینے دینے کا بھی تصور نہیں ہے، جو کہ آج پارڈن کے نام پہ کرسچینٹی میں عام ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب